خان صاحب کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے ایک تیسرا ملک کہ خان صاحب باہر چلے جائیں، تو یہ آنسر ہے خواجہ صاحب فار یو فرام عمران خان۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں اور میں باہر نہیں جانا چاہتا۔ اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستانی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ عمران خان نے ایڈمٹ کیا کہ ماضی میں ان سے 2 بڑی غلطی ہوئی، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو جو سچویشن آج بنی ہوئی ہے شاید نہ ہوتی۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ ڈیالہ جیل سے خان صاحب کا لیٹسٹ ٹویٹ ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ملک سے نہیں جاؤں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے آج ایڈمٹ کیا کہ مجھ سے 2 بڑی غلطیاں ہوئیں۔ وہ کیا تھیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سملرلی ٹرمپ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے علاوہ آن ٹاپ آف دیٹ جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مجھ پہ کمپلیٹ پابندی لگا دی گئی ہے، میں جو بھی بات ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کرتا ہوں اس میں سے ایک ورڈ بھی اب نہیں چھپتا۔ یہ لیٹسٹ پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں اس کے اوپر بھی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے بات کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہیونز میں فال، خان صاحب باہر نہیں جائیں گے۔ اپنے ٹویٹ میں وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں، محسن نقوی صاحب آپ کے لیے ہے، اور میں باہر نہیں جانا چاہتا۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی۔ بیرون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں، ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتا۔ سو دس از دا بیسک ریزن خان صاحب از گیونگ فار ناٹ لیونگ دا کنٹری، آلدو کہ خواجہ آصف ابھی کلیم کر رہے تھے 2 دن پہلے کہ خان صاحب کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے ایک تیسرا ملک کہ خان صاحب باہر چلے جائیں، تو یہ آنسر ہے خواجہ صاحب فار یو فرام عمران خان۔ سیکنڈ پہ عمران خان نے ایڈمٹ کیا کہ ماضی میں ان سے 2 بڑی غلطی ہوئیں، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو جو سچویشن آج بنی ہوئی ہے شاید نہ ہوتی۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ پہلی غلطی یہ تھی کہ میں نے گورنمنٹ لے لی، مجھے اتحادیوں کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے تھی، MQM وغیرہ کی مجھے جو ہے بیساکھیاں مجھے اسی وقت ترک کر دینی چاہیے تھی، اور مجھے نیا الیکشن کال کر لینا چاہیے تھا۔ دیٹ واز دا فرسٹ مسٹیک آئی میڈ، مین ایکسیپٹنگ دا گورنمنٹ کمنگ ٹو پاور۔ سیکنڈ، وہ بتاتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ کو جو میں نے ایکسٹینشن دی وہ بھی ایک ان کی بڑی غلطی تھی، اور لیکن خیر اب یہ 2 غلطیاں ہو گئیں، انڈو نہیں ہو سکتی، کانٹ گو بیک ٹو دا پاسٹ، اور ان کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس ٹائم ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ون دا الیکشن کمپریہنسولی بیٹنگ کیملا ہیرس، تو اس کو لے کے خان صاحب نے پورا ایک پیرا ہی لکھ دیا ہے اپنے ٹویٹ میں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدر کا انتخاب جیتنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل رہیں گے۔ سو ہی از ایکسپیکٹنگ ہم ٹو بی نیوٹرل۔ اس سے پہلے وہ پاکستانی آرمی سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ نیوٹرل رہے۔ مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل رہیں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے، جنہوں نے باجوہ کی طرح حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا، یعنی کہ جو بائیڈن نے اس جو لابنگ ہوئی خان صاحب کے خلاف اور حسین حقانی نے کی، جنرل باجوہ نے انگیج کیا تھا حسین حقانی کو، اور اس نے لابنگ کی US میں اور اس چیز کو بائی کیا جو بائیڈن نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہوگا، اور جو میرے خلاف نہیں ہوگا، میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا۔ سو ہی اسٹل بلیونگ کہ امریکہ کا انفلوئنس ایک سائڈ پہ، لیکن وہ باہر آئیں گے اور جو ہے پاکستان میں جو لیگل پروسیس کو یا عدل جو ہے ان کو وہ میرٹ پہ آئیں گے، عدل کے میرٹ پہ آئیں گے، اور پاکستانی جو قانون ہے اسی کو ہی سامنے رکھتے ہوئے وہ باہر آئیں گے۔
ہوپفلی اگر کیونکہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی کوشچن ہے, لا کے اوپر بھی کوشچن ہے, خان صاحب خود کریں, ان کی پارٹی بھی کر رہی ہے, تو لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو اور میرٹ کے اوپر خان صاحب آئیں, کیونکہ جو 200 کے قریب کیسز ہیں ان کے, یا 200 سے میرا خیال کراس کر گئے ہوئے ہیں, 204 ہیں شاید ٹو بی ایگزیکٹ, تو اس میں سے جو ان کی پارٹی کہتی ہے سارے شیم فیک فونی کیسز ہیں. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناجائز حکومت ہے یہ طاقت کے بل بوتے کے اوپر گورنمنٹ کر رہی ہے, اور یہ ایسا چلے گا نہیں, اینڈ the people will have to rise against it one day, اور اپنا حق لینا پڑے گا ان کو. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے, اور یہ جو اپنی مرضی کی ناانصافیاں اور ظلم کریں اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو ہرانے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی. انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ساری قانون سازی, ساری اس غیر آئینی پارلیمنٹ, غیر آئینی صدر, غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترمیم کروائی. اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستانی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے. سو عمران سینگ دس, اور اس نے کہا کہ میری اس ٹائم کمپلیٹ سنسرشپ ہے, میڈیا سنسرشپ ہے, اور کوئی بھی اس کی بات جو ہے وہ نہ براڈ کاسٹ میڈیا نہ پرنٹ میڈیا میں نہیں آ رہی. اور ایون ہی از ٹاکنگ آف کہ میں جیل کے اندر جب دیکھتا ہوں, مجھے جو اخبار دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے, اس میں بھی جو ایک دن پہلے انہوں نے بات کی ہوتی ہے تو اس میں وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. سو خان صاحب پابندیاں تو آپ کی پارٹی کے اوپر بھی ہیں, آپ پہ بھی ہیں. سو یہ خان صاحب نے اپنی ساری جو ہے لیٹسٹ ٹویٹ میں بتا دیا کہ ہی ازنٹ گوئنگ اینی ویئر, پاکستان کو وہ نہیں چھوڑ کے جا رہے. پاکستان میں رہیں گے تو وہ جو اسپیکولیشن کا بازار گرم تھا کہ خان صاحب کسی وقت بھی پاکستان سے باہر چلے جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے.